السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورز ہم آج جس سبجیکٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس اردو کا سبجیکٹ ہے، یعنی اردو کے سبجیکٹ کی بات ہم کریں گے اور کلاس ہمارے پاس 10th ہوگی اور اردو کا گیس ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور یہ کس ایئر کا ہے؟ 2024 کا ہے۔ آج کل پیپر کا سیزن ہے، آپ پیپرز دے رہے ہیں اور بڑے آپ گھبرائے ہوئے بھی ہیں، لیکن آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب رکھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام گھبراہٹ کا حل نالج کی دنیا پر موجود ہے۔ جیسے آپ کے سارے پیپرز ہمارے گیس کے اکارڈنگ آئے، انشاءاللہ جو آپ کا لاسٹ پیپر اردو کا بھی ہے وہ بھی ہمارے بتائے گئے گیس کے اکارڈنگ آئے گا۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے پاس جو سوال نمبر 1 ہے، اس میں دیکھیں تو یہ آپ کی سکرین کے اوپر فی الوقت 7 MCQs نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے بڑی محنت کر کے یہ آپ کی بک میں سے موسٹ امپورٹنٹ MCQs نکالے ہیں۔ جیسے MCQs نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے، پرستان میں پھلدار پودے بڑے تھے، کانگریس کب قائم ہوئی؟ یعنی یہ سارے آپ کے امپورٹنٹ MCQs ہیں۔ اس کے بعد اگلی سلائیڈ پر دیکھیں تو 8 سے لے کر 15 تک MCQs ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوال نمبر 1 میں ٹوٹل 15 MCQs آتے ہیں اور آپ نے بھی 15 کے 15 MCQs اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ اس وقت جو سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں MCQs نمبر 1 سے لے کر 7 تک آپ کو MCQs نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی سلائیڈ ہے، اس میں MCQs نمبر 8 سے لے کر MCQs نمبر 15 تک آپ کو MCQs نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے ان تمام MCQs کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے۔ بورڈ کی بک کے اکارڈنگ ان کے آنسر آپ لگائیں، ان کی اچھی طرح سے پریکٹس کریں۔ آپ دیکھیں گے جب آپ MCQs کا پیپر سالو کر رہے ہوں گے تو ہمارے بتائے گئے گیس کے اکارڈنگ ہوگا۔ اسی طرح سے اب ہمارے پاس جو اگلا سیکشن ہے وہ ہے حصہ انشائیہ، یعنی آپ نے غزل، نظم اور اسباق کے خلاصوں کی طرف جو ہے وہ جانا ہے۔ اس میں ٹوٹل وقت کتنا ہوگا؟ 2 گھنٹے 10 منٹ آپ کے پاس ہوں گے۔ نمبر اس میں کتنے ہوں گے؟ ٹوٹل آپ کے 60 نمبر ہوں گے۔ اس میں دیکھیں، سوال نمبر 2، درج ذیل نظم و غزل کے اشعار کی مختصر تشریح کیجیے۔ 3 اشعار حصہ نظم جبکہ 2 حصہ غزل سے، یعنی حصہ نظم میں کتنے اشعار ہیں؟ 4 اشعار موجود ہیں۔ آپ نے کتنے اٹیمپٹ کرنے ہوں گے؟ 4 میں سے آپ نے 3 اٹیمپٹ کرنے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حصہ نظم سے ہمارے مارکس کتنے بن جائیں گے؟ ٹوٹل 6 نمبر بنیں گے۔ جبکہ حصہ غزل آپ دیکھیں تو اس میں ٹوٹل کتنے ہیں؟ آپ کے پاس 3 اشعار دیے ہوئے ہیں۔ آپ نے 3 میں سے کتنے کرنے ہوں گے؟ 2۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کے نمبر بن جائیں گے 4 اور ٹوٹل 6 + 4 = آپ کے پاس 10 ہوں گے۔ یعنی آپ نے اس سوال نمبر 2 کے 10 نمبر لینے ہیں۔ تو آپ اچھی طرح سے ہمارے بتائے گئے جو حصہ نظم سے اشعار ہیں اور جو حصہ غزل سے اشعار ہیں وہ آپ نے لازمی طور پر تیار کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نمبرز جو ہیں وہ اچھے آئیں تو آپ اس سوال نمبر 2 کو اچھی طرح سے تیار کریں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، آپ اس میں دیکھیں، مینشن ہے درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سبق کا عنوان آپ نے لکھنا ہے، مصنف کا نام لکھنا ہے اور آپ کے پیراگراف کے اندر جو خط کشیدہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کے معنی بھی آپ نے لکھنے ہیں۔ یعنی آپ نے کیسے کام کرنا ہے؟ اس میں آپ دیکھیں 5 + 5، یعنی آپ کے پاس 5 + 5 اور پھر 2 نمبر، پھر 2 نمبر سب، اور پھر آپ کے پاس مصنف کا نام کا 1 نمبر۔ یعنی اس طرح کر کے آپ کے پاس یہ کوشچن کی کیٹیگرائز کی جاتی ہے کہ کیسے آپ کے پاس نمبرز آپ کو الاٹ ہوں گے۔ آپ دیکھیں الف اور بے کے اندر بڑا ایک
نثر پارا زبردست سا دیا ہوا ہے، اس کے اکارڈنگ آپ نے اسے تیار کرنا ہے۔ خط کشیدہ الفاظ کی پریکٹس بھی آپ نے بہت اچھی طرح سے کرنی ہوگی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل سوالات میں سے 5 کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ یعنی آپ کے پاس ٹوٹل کتنے آئیں گے؟ ٹوٹل آپ کے پاس 8 آئیں گے، آپ نے صرف 5 کے مختصر جواب دینے ہوں گے، جبکہ نمبر آپ کے پاس ٹوٹل 10 ہوں گے، یعنی ہر سوال کے 2 نمبر ہوں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیں۔ نیچے 2 ہم نے خلاصے لکھے ہوئے ہیں، کوئی سا ایک خلاصہ آپ نے لکھنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلاصے کے لیے بھی آپ کو کافی ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور کم از کم آپ 2 سے 3 پیجز کا خلاصہ لازمی لکھیں۔ نمبر اس کے بے شک 5 ہیں، لیکن جتنا زیادہ آپ لکھیں گے، املا کی غلطیاں کم کریں گے، تو آپ کے نمبرز بھی آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 6 آپ کے پاس ہے، درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیں۔ بڑے امپورٹنٹ ہم نے تینوں مضامین دیے ہوئے ہیں، آپ نے 3 مضامین میں سے صرف ایک مضمون پر نوٹ لکھنا ہوگا۔ نمبر کتنے ہیں؟ اس میں 15 نمبر کا یہ آپ کا ایک مضمون ہے۔ اس میں کوٹیشن آپ لازمی لکھیں، ہیڈنگز آپ بنائیں، بڑی زبردست رائٹنگ کریں، تاکہ آپ کو پورے 15 میں سے کم از کم 12-13 نمبر آپ کے ضرور آئیں۔ سوال نمبر 7 اگر آپ دیکھیں، اس میں مینشن ہے، درج ذیل عبارت غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے۔ یعنی یہ مفت کے نمبر ہوتے ہیں، یہ نمبر بالکل مفت کے ہوتے ہیں۔ آپ پورا پیراگراف ایک پڑھ لیں، اس کے نیچے سوال لکھے ہوئے ہیں، وہ سارے جواب آپ کو اسی پیراگراف کے اندر مل جاتے ہیں۔ جیسے اس میں لکھا ہوا ہے، مختلف انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ آپ اس کو پورا ریڈ آؤٹ کریں۔ زبانوں کو ان کے ماہروں نے مختلف خاندانوں پر تقسیم کر رکھا ہے۔ ان میں 2 خاندان بہت مشہور ہیں، ایک سامی اور دوسرا آرائی۔ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ نیچے سوالات میں کیا پوچھا گیا ہے۔ سوالات میں دیکھیں، سب سے پہلا پوائنٹ ہے، زبانوں کے 2 مشہور خاندان کون کون سے ہیں؟ اب اگر آپ نے اوپر والا پیراگراف تھوڑا سا بھی دھیان سے پڑھا ہے تو اس میں مینشن ہے، پیراگراف کی پہلی لائن میں، ان میں 2 خاندان بہت مشہور ہیں، ایک سامی اور دوسرا آرائی۔ اٹ مینس کہ آپ صرف ایک پیراگراف پڑھیں اور نیچے اس کے جوابات دیے ہوئے ہیں، آپ اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر آپ اس میں سوال نمبر 2 دیکھیں، عربی اور انگریزی زبانیں زبانوں کے کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ اس میں آپ دیکھیں سوال کا جواب، سامی خاندان میں عربی اور عبرانی وغیرہ زبانیں شامل ہیں۔ اسی طرح جب آپ انگریزی زبان کی بات کرتے ہیں تو انگریزی زبان میں مینشن ہے کہ آرائی خاندان میں نہ صرف پاکستان اور ہندوستان کی بہت سی زبانیں مشہور ہیں، بلکہ یونانی، اطالوی، جرمن، فرانسیسی اور انگریزی زبانوں کا شمار بھی اسی خاندان میں ہوتا ہے۔ اٹ مینس کہ مفت کے یہ نمبر ہیں، لہٰذا آپ اس کے اوپر اچھی پریکٹس کریں اور آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا۔ ہمارا پورا گیس تیار کریں۔ ان ایڈوانس بیسٹ آف لک، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔